کسی نے سوال پوچھا ہے، میری کباڑی کی دکان ہے اور اگر میرے پاس کوئی ایسا مال آ جائے یعنی کباڑ میں اور وہ چوری کا مال ہو۔ ایک شخص نے یہ سوال پوچھا ہے، میری کباڑی کی دکان ہے اور مجھے کسی نے مال بیچا اور اس مال میں چوری کا مال ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک صورت تو یہ ہے، اگر یقین ہو یہ چوری کا مال ہے، یقین ہو یہ چوری کا مال ہے، پھر نہیں خریدنا چاہیے، پھر نہیں خریدنا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، خریدتے وقت یقین نہیں تھا، یعنی یقین یہ تھا کہ یہ لے کر آیا، کسی نے بیچا ہوگا، اس نے لے لیا، خرید لیا، یعنی خریدتے وقت یعنی اس کا مکمل یقین یہ تھا کہ یہ چوری کا مال نہیں ہے، اس نے لے لیا۔ لینے کے بعد میں پتہ لگا یہ مال چوری کا ہے، کسی سے پتہ لگا۔ اب دوسری صورت میں یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی اس کے پاس آیا ہے، کچھ بھی آیا، نلکے آئے ہیں، پائپ آیا ہے، کچھ بھی آیا ہے، وہ اس کے مالک تک پہنچائے گا۔ پہنچانا ممکن ہو، ممکن نہ ہو پھر کیا کرے گا؟ اگر ممکن نہ ہو، تیسری صورت یہ ہے وہ جتنے کا مال ہے اتنا مال صدقہ کرے گا۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ میری کباڑی کی دکان ہے، جیسے صبح کے وقت یہ ریڑیاں نکلتی ہیں، شام کے ٹائم یہ ریڑیاں واپس آتی ہے کباڑ کی دکان میں اور ان کو مال دیتی ہے، وہ خرید لیتے ہیں۔ خریدتے ہوئے اس کو مکمل اس بات کا یقین ہو کہ یہ مال چوری کا ہے تو یہ قطعاً نہیں خریدے گا، پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ، اس کو پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ لگا، بعد میں پتہ لگنے کے بعد یہ مال مالک تک پہنچائے گا، پہنچانا ضروری ہے۔ اب اس کو پتہ بھی نہیں ہے مالک کون ہے، پتہ نہیں ہے۔ اب جتنے کا اس نے خریدا ہے اتنا مال یہ صدقہ کرے گا۔